اب یہاں سے کوئی اگر الٹی سوچ والا کہے کہ بغیر اجازت داخلے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، تو اگر آگ لگی ہوئی نظر آئے یا کوئی اور خرابی نظر آئے تو پھر کیا کریں؟ تو سن لیں، جس گھر میں آگ لگی ہو یا چور نظر آ جائیں کہ چوری کر رہے ہیں، یا ناحق کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، یا کوئی آفت وہاں ٹوٹی ہوئی ہے، تو پھر اس وقت اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ داخل ہو سکتے ہیں تاکہ ان کی جان بچائیں۔ آج کل ایک عجیب رواج ہو گیا، پہلے کوئی سڑک پہ بھی حادثہ ہوتا تھا، کسی کو بھی کوئی ہوتا تھا تو 4 آدمی بڑھ کر اس کی مدد کرتے تھے، اب فوراً فوٹو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فوٹو بعد میں ہے، اگر تمہیں لینی ہے تو لے لینا، پہلے اس کی مدد کرو۔ وہ پہلے فوٹو پہ لگ جاتے ہیں، اتنی دیر میں وہ کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عجیب مزاج بنا لیا۔ تو یاد رہے کہ اسلام کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ خالی مکان ہے، گھر میں کوئی نہیں رہ رہا، نہیں جانا۔ ہاں کوئی بھیجے کہ وہاں میرا مکان ہے، خالی ہے، آپ اس میں چلے جائیے گا، پھر چلے جائیں۔ اجازت ہو پھر ضرور جائیں، اجازت کے بغیر نہیں جانا، اور اجازت نہ ملے تو برا نہ مناؤ، اور زبردستی کرنے کی کوشش نہ کرو کہ نہیں اجازت دیں، بس 2 منٹ کے لیے اجازت دے دیں، اگر وہ نہیں کہہ رہا ہے تو زبردستی نہ، کوئی مجبوری ہے وہ بات دوسری ہے، لیکن کوئی اجازت نہ دے تو بورا، اونچی، سب کی آواز نہیں، ایک مرتبہ اور کیوں کہلوا رہا ہوں، ہماری اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ جی وہ میں ان کے گھر گیا، اجازت نہیں دی، میں تو نہیں آئندہ جاؤں گا، ہم ایسا کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر گھر والے نے اجازت نہیں دی تو شریعت کیا کہتی ہے؟ برا نہ مناؤ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ستھری بات ہے، برا منا لیا تو پھر یہ ستھری بات نہیں رہے گی۔ تو وہ لوگ جو ناراض ہو جاتے ہیں، ہاں کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے، آپ کی توہین کی ہے، وہ واقعے کے حساب سے دیکھا جائے گا، کیفیت کے حساب سے، جس کو آپ سرکمسٹانسز کہتے ہیں، سچویشن کہتے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن جو احکام ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صوفیوں کی بات کروں تو ہمارے جسم بھی ایک گھر ہے، ہمارے دل بھی ایک گھر ہے، اور ان گھروں کی بھی ہمیں اسی طرح نگہبانی کرنی چاہیے۔ ان گھروں میں کس کو داخل کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ یہ دنیا، یہ بھی ایک گھر ہے، قبر بھی ایک گھر ہے، آخرت بھی گھر ہے۔ تو ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، ہمارا کیا حال ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں ویلکم کیا جائے، پذیرائی ہو، استقبال ہو، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے بچے ہوں بڑے ہوں، ان کو تعلیم دی جانی چاہیے۔ کسی گھر میں جائیں اور وہ کوئی سامان پوشیدہ رکھتے ہیں آپ سے، کوئی چیز ڈھانک دی ہے، تو آپ ٹو میں نہ رہیں۔ کسی نے ٹھہرایا ہے تو ان کے گھر کی تلاشی اونچی کریں۔ آپ کو کمرہ دیا، ٹھہر رہے ہیں، آپ نے دروازہ بند کر کے آپ پہلے کمرے کی درازیں دیکھ رہے ہیں، سامان دیکھ رہے ہیں، کچھ مل گیا تلاشی لے رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
اس نے آپ پر اعتبار کیا ہے، آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے، تو آپ اس کے لیے تکلیف کا سامان نہ بنے۔ اور کہیں کوئی کہے کہ جی جائیے، تو پھر ایک لمحہ بھی وہاں رکنا نہیں چاہیے، ورنہ آپ کا وقار، آپ کی عزت وہ نہیں رہے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری کیا نیت ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے، تو ہم لوگ اپنے حوالے سے سوچیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، کسی دفتر میں، ہوٹل میں، کسی کے کارخانے میں آپ بلا اجازت داخل ہو جاتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو گھروں کو بھی عزت دے۔ ہوٹل میں جانا ہے اجازت چاہیے، دفتر میں جانا ہے اجازت چاہیے، کسی سے ملنے جانا ہے اجازت چاہیے، تو گھروں کو بھی عزت دیں، گھروں میں بھی اجازت لیں، آواز لگائیں۔ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں بھی آواز لگائیں تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ صحابہ کرام نے مسافر خانوں کے بارے میں پوچھا، اس سے حوالے سے ان کو مزید بتا دیا گیا۔ اب سنیں اگلا حکم۔ اللہ فرماتا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں۔ تفصیل ابھی سناتا ہوں، ترجمہ سن لیں۔ اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ بعض جگہیں ہوتی ہیں، مسافر خانے، سرائے، ہوٹل، موٹل بنا دیے جاتے ہیں، وہ کسی خاص کے لیے نہیں ہیں، ہر شخص کو جو بھی جانا چاہتا ہے۔ وہاں کے لیے کیا حکم فرمایا؟ وہاں بھی جانا ہے تو بری نیت سے نہیں جانا ہے۔ مجھے تھوڑا سا کھل کے ایک دو باتیں کہنی ہیں۔ پہلے زمانے میں اونچی عمارتیں نہیں ہوتی تھیں، 2 منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ، 5 منزلہ، 20 منزلہ، ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ یہ نہیں ہوتی تھی۔ بالا خانہ، اوپر والی منزل، نیچے راہ چلتوں کو نظر آئے، وہ دیکھ سکیں، تو بتائیے پردہ ہوگا؟ پرائیویسی جو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا نجی جو معاملہ ہے وہ چھپا رہے، وہ چھپے گا؟ یہ بلڈنگیں بن گئیں بری، اب بڑی بڑی بن گئیں، بلکہ بعض جگہوں پر چھوٹی بلڈنگ نظر ہی نہیں آتی، ہیں ہی ساری بڑی، آمنے سامنے بن گئیں۔ کھڑکیوں میں مختلف آلے لگا کر دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، ٹیلیسکوپ لگایا ہوا ہے، دوربین لگائی ہوئی ہے، تاکنا، ٹائمنگز معلوم ہے۔ اب اگلے ہوا کے لیے اگر کھڑکی کھولتے ہیں تو ان کو ہوا چاہیے، ہوا کے ساتھ معلوم نہیں آپ کا سلسلہ بھی آ رہا ہے۔ اچھا، پھر ان میں مکالمے ہو جاتے ہیں اور کیا کیا سلسلے ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت کیا بتا رہی ہے کہ گھر
چار دیواری، چادر، یہ سب تمہارے نجی معاملات ہیں، تم دوسروں کے ہاں دخل نہ دو۔ اب ہمیں تاکنے جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نگاہ کہیں اور ٹکی ہوئی ہے۔ یہ شکایتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم نے خود پیدا کر لی ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ کوئی آپ کی نجی زندگی میں دخل دے، آپ کے لیے مصیبت بنے، آپ کے لیے ایسا سلسلہ ہو جائے، مگر ہم نے اپنے لیے جو انتظامات کیے ہیں پھر ہمیں شکایت نہیں کرنی۔ چل یار فلانی جگہ چلتے ہیں، فلانی بلڈنگ میں وہاں لڑکیاں بہت نظر آتی ہیں، فلانی جگہ جاتے ہیں بازار میں، وہاں چل کے بیٹھتے ہیں، وہاں لڑکیاں بہت آتی جاتی ہیں، تو یہ نیت اچھی ہوئی؟ جب اچھی نیت نہیں ہے تو پھر وہاں جانا بھی درست، اونچی کہیں اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی بچو۔ بھلے آپ وہاں سے گزرے ہی ہیں، لیکن اگلا تو کہہ دے گا نا وہیں سے آئے ہیں۔ تو ایسی جگہ جس پر آپ کے لیے کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے، اس جگہ پہ جانا نہیں چاہیے۔ اس معاملے میں آپ لوگوں کے تجربات ہوں گے، روز کیا ہوتا ہے، شریعت بتا رہی ہے تاکہ آپ کی عزت رہے۔ جو گھر کسی خاص کا مخصوص نہیں ہے، بلکہ عام سکونت کے لیے کہ جو بھی چاہے اس میں ٹھہرے، جس طرح ہوٹل، سرائے وغیرہ، رباط کہتے ہیں، خالی دکانیں ہیں، اسٹیشن ہے، پلیٹ فارم ہے، ہوائی اڈہ ہے، ہر انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو جس پر آپ کا بھی حق ہے، دوسرے کا بھی حق ہے، وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن مقصد وہاں جا کے وقت ضائع کرنا، ایک دوسرے کو تاکنا، خالی بیٹھے رہنا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے جائیے۔ یہ فائدہ اٹھانے کے لیے جگہ ہیں کہ آپ آئیں، اگر آپ کو گاڑی کا انتظار کرنا ہے یا کوئی اور کام ہے وہ آپ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ چوری کریں گے یا تاک جھانک کریں گے یا پھر آپ کوئی اور غلط کام کریں گے، اس نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ درخت پہ چڑھنا پڑ جاتا ہے آپ کو، کوئی چیز اوپر اٹک گئی ہے، اتارنی ہے یا پھل اتارنا ہے، تو ارد گرد اگر کوئی رہائشی لوگ ہیں تو ان کو پہلے بتا دیں کہ میں درخت پہ چڑھنے لگا ہوں، پردہ کر لیں۔ اسی طرح کوئی کام کرنے والا بجلی کا پلمبر ہے یا کوئی اور ہے، بتائے پہلے کہ جی پردہ کر لیں، میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، اور اس میں آگے میں نے کہا نا کھڑکی کا مسئلہ، یہ دریچہ جس کو کہتے ہیں کھڑکی، کہاں رکھنی چاہیے کہاں نہیں رکھنی چاہیے ہم تو سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کافروں کے ملک میں اگر آپ جاتے ہیں، مثلا انگلینڈ چلے جائیں جس کو آپ برطانیہ کہتے ہیں، وہاں مکان بنے ہوئے ہیں، آپ اس مکان میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کوئی دیوار گرانی ہے، آپ نے کھڑکی ہٹانی ہے، بڑی کرنی ہے، آپ خود سے کر سکتے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ملک نہیں، آپ نے اس علاقے کی جو انتظامیہ ہے اس کو بتانا ہوگا، وہ آئیں گے، دیکھیں گے، اجازت دیں گے تو بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ دیوار اونچی نیچی کرنی ہے، اجازت لینی پڑے گی، تاکہ دوسرے کے لیے آپ نہ ہوا روکیں، نہ روشنی روکیں، نہ بے پردگی کریں۔ اس کے گھر میں جھانکنے کا انتظام یہ وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں پرواہ ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے۔
ہم لوگ جان بوجھ کر ایسے زاویے بنا لیتے ہیں، اور پھر کوئی دوسرا آ جائے کہ جی آپ کی کھڑکی کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جاؤ تم اپنا انتظام کرو، ہمارا تو کھڑکی ہے، ہم تو کھولیں گے، ہم تو کریں گے۔ تو نقشہ بناتے وقت احتیاط کر لو کہ تاکہ دوسرے کو دشواری نہ ہو۔